السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر حافظ بلال رسول رامے ہے اور میں ڈائگنوسٹک اور انٹرونشنل نیفرولوجسٹ ہوں، فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل لاہور۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک ہو۔ آج ہم جس اہم ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گردے کے مریضوں کا روزے رکھنا، کن مریضوں کو روزے رکھنا چاہیے اور کن لوگوں کو روزہ رکھنا نہ رکھنا بہتر ہوگا۔ اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں بات کریں تو براڈر صرف دو کیٹیگریز کی جا سکتی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اسٹیبل کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کی وجہ سے اگر گردے فیل ہوئے ہیں، یعنی کہ یہی دو وجوہات ہیں جو سب سے بڑی وجہ ہیں گردے خراب ہونے کی۔ اگر ان کا شوگر کنٹرول ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہے، ان کا سانس خراب نہیں ہوتا، تو سوجن نہیں ہوتی، ان کا کسی قسم کا اگر وہ پتھری ہے تو پتھری کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی درد نہیں ہوتی، تو وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ انسٹیبل پیشنٹس ہیں، یعنی کہ جن کا بی پی کنٹرول نہیں رہ رہا، جن کی شوگر کنٹرول نہیں رہ رہی، جن کی سوجن اور سانس اکثر خراب ہوتا ہے۔ اگر ان کی دوائی دوپہر کی مس ہو جائے تو ان کو تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے، ان کو گردے میں درد ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اور آسان الفاظ میں بات کر لیتے ہیں، ہم 4 کیٹیگریز کر لیتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہم کر لیتے ہیں کہ گردے کا مسئلہ کتنا زیادہ ہے، اس کو ہم کریٹنن کی بیس پر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی کی کریٹنن 1.5 سے کم ہے، مائلڈ ڈیزیز ہے، تو وہ لوگ اکثر و بیشتر اسٹیبل پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کو روزہ رکھنے میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، ان کو ڈیفینیٹلی رکھ لینا چاہیے، مگر اپنے معالج کے ایک دفعہ مشورے سے۔ مگر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کئی دفعہ 1.5 کریٹنن سے کم والے لوگ بھی، ان کے اندر بھی کئی دفعہ وہ اسٹیبل نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کو پھر روزہ رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی درمیانے درجے کی گردے کی بیماری ہے، یعنی کہ 1.5 سے لے کر 4 کریٹنن کے درمیان میں ان کی کریٹنن لائے کرتی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اکثر و بیشتر یہ اسٹیبل نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ ان کی فلکچویشن چل رہی ہوتی ہے، کبھی شوگر فلکچویٹ کر رہی ہے، کم زیادہ ہو رہی ہے، کبھی بلڈ پریشر فلکچویٹ کر رہا ہے، کبھی سوجن فلکچویٹ کر رہی ہے، ان کو دوائی صبح دوپہر کو کھانی پڑتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، مگر دیر آر آلویز سرٹن ایکسیپشنس۔ اب اگر بالکل اسٹیبل مریض ہے جس کی کریٹنن 3.5 چل رہی ہے، اس کا شوگر کنٹرول ہے، بی پی کنٹرول ہے، اس کی سوجن کوئی نہیں ہے، اس کو ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گردے کی درد کوئی نہیں ہوتی، اس کو 15 یا 16 گھنٹے کا روزہ رکھنے سے، تو ایسے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں مگر اپنے معالج کے مشورے سے۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہے جن کا گردے کا مسئلہ کافی زیادہ ہے، یعنی کہ کریٹنن 4 سے اوپر ہے، تو ایسے لوگ اکثر و بیشتر اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو دوائیوں کی مقدار ان کی بہت زیادہ چینج کی جائے، ان کو میڈیسن صبح دوپہر شام اکثر و بیشتر کھانی پڑتی ہیں، شوگر اور بی پی بھی ان لوگوں کا فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اکثر و بیشتر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جن میں ڈائلسس کے پیشنٹ بھی آ جاتے ہیں۔ مگر once again there are always few exceptions۔ اگر وہ بہت ہی اسٹیبل پیشنٹ ہے، جس کی شوگر کنٹرول ہے، بی پی کنٹرول ہے، جس کی سوجن کی کوئی اگر دوائی صبح اور رات کی کر دی جائے تو اس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں آتا، تو ایسے لوگ اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک کیٹیگری ہو گئی۔ دوسری وہ کیٹیگری ہے جن لوگوں کو گردے میں پتھری رہتی ہے۔ اب گردے میں پتھری کے ساتھ اگر تو ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی کی وجہ سے ان کو گردے میں درد ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی پتھری رکاوٹ نہیں ڈالتی، اور پانی کی کمی کے ساتھ ان کو گردے میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مگر اگر پتھری ان لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہی، وہ درد اور تکلیف کا باعث نہیں بنتی، وہ پیشاب میں کسی قسم کی جلن اور رکاوٹ کا باعث نہیں بن پا رہی، اور تو اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ وہ لوگ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ وہ مریض جن کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ اب ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ اگر تو اسٹیبل پیشنٹ ہیں، 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، کریٹنن نارمل ہے، بی پی نارمل ہے، شوگر نارمل ہے، یورین کے اندر پروٹین نہیں آتی، اسٹیبل پیشنٹس ہیں، اور ان کی دوائی صبح اور شام کی ایڈجسٹ اکثر و بیشتر یہی صبح اور شام کی دوائیں ہوتی ہیں وہ ایڈجسٹ کی جا سکتی ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھیں اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ۔ مگر اگر ٹرانسپلانٹ کا پیشنٹ ہے اور اس کے اندر بھی وہ بھی انسٹیبل ہے، مطلب ہے کہ اس کی میڈیسن کو صبح دوپہر شام کھانا ضروری ہے، یا اس کی بی پی اور شوگر فلکچویٹ کر رہا ہے، کریٹنن بڑھی ہوئی ہے، یورین کے اندر پروٹین بہت زیادہ آ رہی ہے، سوجن بہت زیادہ ہو رہی ہے، سوجن کی دوائی اس کو صبح دوپہر کو کھانی پڑ رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ،
ایسے مریض جن کے اندر گردے کی بیماری کی وجہ سے سوجن ہو گئی ہے، یا گردے اور دل کی بیماری کے ساتھ ساتھ ان کو سوجن رہتی ہے بہت شدید قسم کی، اور ان کو دوائی صبح اور دوپہر کی باقاعدگی سے کھانی پڑتی ہے، اور اگر وہ نہیں کھاتے تو ان کی سانس ان کا خراب ہوتا ہے، ان کی سوجن بڑھتی ہے، تو ایسے لوگوں کو جو کہ میڈیسن چھوڑ کے جن کا سانس خراب ہو جائے یا سوجن بڑھنے کا خدشہ ہو، ایسے لوگوں کو بھی روزہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بہت آسانی رکھی ہے، تو ایسے مریض، گردے کے مریض ان چاروں کیٹیگریز کے اندر اپنے معالج کے مشورے سے ڈسکشن کرنے کے بعد روزے کے اندر آسانی ان کے لیے آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور پوری دنیا کو جو کرونا کی ایپیڈیمک آئی ہوئی ہے، پینڈیمک آئی ہوئی ہے، اس سے محفوظ رکھے، اور بہت جلدی سے رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم جو ہے وہ اس سے نکل سکیں انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔